الحمد لله سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك ملنا سکوں دلوں پانچ تن دی سنا کر کے ملتا سکوں تن دی سنا کر کے پنج تن میں رجا چھڑیا ہر چیز عطا کر کے پنج تن دی غلام بچے جیواتے مرا مولا پنج تن دی غلامی بچے جیواتے مرا مولا
کہیے سبحان اللہ۔ عزیز اللہ اہل خانہ جزائے خیر تو نوازے۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی نال حضور دے ذکر دی بزم سجائی ہے۔ یہ دے وچ کئی جانے من اپنا کی سہیل صاحب جناب ہر سال محفل کریں مڑنا اندہ لئی لے کریں دے درال کی تے جیڑا حضور دے ذکر دی محفل سجائے نا ان دا بندیاں نام پتا ہوئے تے جنہ دی محفل سجائی جانے من انہوں پتہ ہے بے گینک سجائیے تے کیڑی نیت نال سجائی اللہ دا حبیب تے اللہ دے ہوتے اس سے حساب نال راضی ہوں دے۔ آجیڑا تسی اتنی سست ہو کے تقریر سڑتے ہو نا یہ انداز نہیں بڑا آڑے آدھا پرجوش ہو کے محبت نال جیڑی جٹ بانا ہوئے محبت نال سنیا کرو۔ میرے تو بعد علامہ صاحب دا بھی بڑا خوبصورت خطاب آپ نے سماعت کرنا ہے، میں کرنا خطاب پیچھے سی لیکن مسئلہ ہے میں اگاں پرلے پاسے بڑا دے بھی ایک پینڈ بچ ٹائم دیتا ہے وہ تھے بھی خطاب کرنا ہے تو یہ تو میں سیدھا اتھے جانا سی اس تو میں کہا چلو میں اتھے پینا کر لینا تو تو پیچھے کرنا تو علامہ صاحب میرے تو بعد خطاب کر لیں گے تو اس واسطے میں پہلے انہاں نہ کیا ہے انہاں سنگیاں اس گل تے عمل کر لیا اللہ اس گل دا بھی انہاں نظر دے تسی ان پیچھے بھی بگیا آئے تے گل سنے آئے میں جڑی دو چار گلاں توڑے نال کرنیاں نے وہ میں تو سنا رہا میلاد شریف کا مہینہ ہے دو میلاد پڑھنے میلاد شریف کا مہینہ ہے تے میلاد اونج اسی دو پڑھنے ایک میلاد پڑھنا ہے جناب مصطفیٰ سرکار دا اور ایک میلاد پڑھنا ہے جناب مرتضیٰ سرکار دا دو میلاد پڑھنے ٹائم انہا ایک دا لیا یاد ایتھے آکے کوئی دوجہ بھی نال اٹیچ کیتا ہے میں کہا چلو جی دو پڑھ چھٹاں وہ میں نے بچہ پہ سنے دا موبائل ویچ وہاں بھی بڑے اچھے میں کہا چلو ملکو پاڑی کسی نالے بھی نہیں پڑھ لہذا میں میلاد شریف پڑھنے نے بھائی تو پڑھنا اللہ دے حبیب دا پڑھنا ہے مڑ اللہ دے حبیب دا پڑھنا ہے پہلا رب دے محبوب دا یعنی نبی سرکار تے پھر رب دے محبوب یعنی علی سرکار دا پڑھنا ہاں جی حضور اللہ دے محبوب نے تے مولا علی سرکار حضور سرکار دے محبوب نے تو توجہ نال تے دھیان نال میری گلاں تے جڑیاں ہیں دو ہی گلاں نے مڑے دو ہی بڑنا کردیاں نے تھوڑی جی وضاحت کر کے انہاں نے سن لیا ہے اللہ پاک تانوں اجر دے وے اور تواڈے تے سونا مالک راضی ہو جائے میاں وہ خرچہ کرنا محنت کرنی ہن ایتھے جیڑا بھی آ جائے وہ آندا میں ٹورو بشیر اکبر آندا میں ٹورو خالد بھائی آندا میں ٹورو ہن سارے نات خان خطیب خطیب پیر سارے بھی سن ٹورو مڑو نن ٹورنا وہ نن ٹورنا تے دوان بہنا سبحان اللہ وہ نن ٹورنا تے دوان بہانا بجنا بہو کوئی لنگر پانی عزیزہ نے منا سی ہونے ہم ملاد شریف بڑی ہو گیا یہ جڑے ملاد کرین والے ہوندے ان کے 6 مہینے پڑھنا لگ دے سبحان اللہ
چاول کدوں لیا کدوں چینی لیا کدوں گھی لیا کدوں پیسے کٹھے کر کسی کو ادھار للا کدی اپنے جوڑ لا تنخواہ چو کٹھے کر کمیٹی پا لا تے کوئی بندیاں نو دعوت دے کدی کسے کول جا بھی تو بھی ٹائم دینا ہے تو بھی ٹائم دینا ہے. یہ 6 مہینے میں تھوڑی تھوڑی محنت جمع کر کے تے محفل سجدی ساڈی ہم ساڈی ماڑیاں بھی یہ سجدی ہے تو وڈیاں بندیاں دا ہور حساب ہوندا ہے اسیاں بندے ماڑے وہ ساڈی یہی کر کے ہن اتوں جڑا بندہ آوے وہ ایویں ہاتھ لا کے ٹر جائے تے انہاں شدیاں دے 6 مہینیاں دے ارمان ٹوٹ جاندے سبحان اللہ. جیسی 6 مہینے محنت کیتی آئی یا پیر صاحب تے مولوی صاحب آئے وہ اسے ہوتے وہ ٹر گئے. بھائی میرے بندیاں کو محفل چ غلطیاں بھی ہو سکتی انہاں کو نہیں ہوئی بھی میں دسدا پیا امکان ہو سکتی تو معافی دینی چاہیے اور ان بندیاں دی عظمت نو سلام کرنا چاہیے جڑے اس دور وچ بھی حضور سرکار دے ذکر واسطے اتنا محنت اور خرچ کر دے. یہ لوگ قابل دید نے جڑے اس انداز نال حضور دے ذکر دی محفل سجاندے نے. عزیز میرے نبی سرکار جیٹھ دے مہینے اپریل تے ربیع الاول دے مہینے ہن بھی مہینے ترائے کٹھے ایک دیسی مہینہ ایک انگریزی مہینہ ایک اسلامی مہینہ اس ویلے بھی ترا بھائی مڑ حساب کر کے بزرگ دستے دیسی مہینہ جی جیٹھ انگریزی مہینہ اپریل سے اسلامی مہینہ ربیع الاول سے 9 مہینے پہلا دی گل لے حضور دی امی جان فرما دیا نے حضور دا نور جدو میرے وجود پاک چایا کسے بچے دے ذہن کے لیے سوچ جا سکتی پر نور کیوں آ گیا ہے تو جناب علی دی بھی وجہ ہے آن والے بھی آتے ہیں میں نور بن کے آیا گلن والے بھی دس دینے کہ اسی نور گلیا ہے. جی میرے دوستو میرے عزیزو میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. دب کے آنکھو ہے سبحان اللہ. جیڑا بندہ اللہ دا قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہیں آندہ اس بندے میں آنکھاں نہیں. وہ بندے نے کی کرنا چاہیے جیڑا اللہ دا قرآن سن کے بھی نہیں آندہ شیر تے بندہ کہہ سکتا ہے میں پسند نہیں آیا تے قرآن مجید نال بھی کوئی جیڑا بندہ بول لگ سکتا ہے میں پسند نہیں آیا نعوذ باللہ. عزیزہ نے وقار میرے اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. دو ایسا ہوئی تیری جی بھی سن لو. میرے اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الاللہ بإذنه وسراجا منيرا. اے درویشہ تو دیسی کیوں کرنا ہے تے ڈرنا کرتے کرے بھی وہ بھی درجہ بدرجہ نو بھی. سبحان اللہ. ملیو اصل پتہ کی ہے واللہ روڑا دیسی تے ڈالنے دا نہیں روڑا عشق دی منزل ہے.
گل بابے دی ایویں نے مجھے آپ کو گئی میں سٹھ ہے کسی عشق دے درجے میں جیڑے درجے تے کو فائز ہوئے اس درجے دا ہوتا ہے اگو بولن دا انداز ہوتا ہے وہاں گناہ کوئی نہیں ہے جے تو آگ لگی کوئی آج تو آگ لگ جائے موڑ انداز دب کے بولے دب کے میں تو میں نہیں آکھیا سبحان اللہ کو نہیں میں ایک حرف ایک لفظ نور سے قرآن مجید نہیں کرایا ہے پڑھیں تو ان سنیاں نہیں سیال سے خوش ہونا چاہیے ہے ساڑھا ایک عقیدہ دے قرآن نہیں کرایا ہے میرا مطلب ہے نہیں بس صرف ترائے نے میں ترائے پڑھیں آیتاں اور بھی ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات اللہ زمین و آسمان کا نور ہے تو دے مثال دی وہ دے نور دی مثال اچھا گل سنو نا اللہ خود قرآن میں فرمایا لیسا کمثلہ شیء وہ دی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی تو پھر فرمایا مثل نورہ اور کسی شے دی مثال نہیں ہو کہ نور دی مثال ہے رب دے نور نو تا کوئی ویکھ نہ سکدا رب نے اپنے نور دی مثال بنا کے محمد عربی نو بھیجیا ہے اور ویکھو بندیا اللہ دے آؤ کمیں دا ہے رب دا نور کچھ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ کرتا اللہ نے کوئی ویکھ ہی نہ سکدا کنتو کنزن مخفیہ اللہ نے چھپیا خزانہ اللہ خود اللہ دے حبیب فرمانے کہ اللہ خود فرماتا ہے کنتو کنزن مخفیہ میں ایک چھپیا ہوا خزانہ جدو اس اپنی پہچان کرانی چاہیے تے اپنے نور دی مثال پہ پیش فرمائی مثل نور ہی توجہ ہے جی سبحان اللہ نور مثل بن کے ہی آتا ہے جدو بھی آوے نور فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا جبریل ہائے نور پر مثل بن کے آئے نے بشر کی مثل بن کے آئے نے ایتا پانچ ہو گئی نے جانے میں گل کے توجہ ہے یہ کہ نا ہون ترجمہ کریں گا جی میں اللہ حضرت فرما دے رہی فرما دے تو ہے نے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اے حضور سرکار دے نورانیت دے اتے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے جو جناب دی خدمت میں پیش کیتا ہے تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا میرا نبی صرف آپ ہی نور نہیں حضور صرف آپ نور نہیں واہ امام محمد رضا میں تیری صدقے جمع آل تو منیا کی نہیں تو جو ہے سبحان اللہ ایک مولوی ہے اس کتاب لکھی ہے کہ حضور دی آل نور نہیں تو جو ہے جی ایک مولوی صاحب کتاب لکھی ہے کہ حضور دی آل نور نہیں تو جو ہے جی وہ جو آل کو بڑا منن والے بندے لیکن میرے آلہ حضرت فرما دے تو اٹھا عقیدہ ہوئے گا ساٹھا تے عقیدہ ہے حضور بھی نور نہیں حضور دی قیامت تک آنی آل بھی نور ہے یہ توجہ ہے جناب مسئلہ سمجھ آ گیا ہے اور ایک جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑھایا ہے ذرا وانڈ لبیا ہے گل نہیں
حضرت آدم علیہ السلام نے خالق کی کائنات نے بنایا ہے کہ روح نے حکم دیتا اندر چل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب باہر سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں بھئی یعنی من میں پیار کی گل ہے اللہ فرمایا روح کے اندر چل روح خالق کے کائنات نے بارگاہ میں چلتی تھی کہ یا اللہ اندر اندھیرا بہت ہے اللہ نے حضرت آدم کے وجود کو نور مصطفیٰ نال منور فرما دیا سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل حضور سرکار کا نور آیا کہ حضرت آدم کا وجود روشن ہو گیا نور علی نور ہو گیا مقام حضرت آدم علیہ السلام سے واصل ہویا بھئی حضرت آدم علیہ السلام نور سے پوچھتے ایک روایت ہے کہ پیشانی تو فرشتے جلے انہاں چاہ کے پھیرے تسبیح کر لی حضرت نے حضرت آدم یا اللہ اے جڑا تسبیح دی آواز میں سننا میں اس نور نو ویکھنا چاہنا یہ لگتا ہے اور فرمان لو جڑا اے میں نہ کو پڑھے میرے انج دا حضرت آدم دا جنت وچ سارا لباس جی غور ہے جناب جڑے انا کو نا جی میں یہ لینا انج پورے جسم دے حضرت آدم علیہ السلام دے اوپر انج سی انا خون کی طرح کی سی جدو وہ دانے کھاتے ہیں حضرت آدم نہیں کھاتے دانے پیڑا شیطان جڑا ہے فوسوس لهم الشیطان وہ زمان غور نہ کیا بھئی یہ اللہ تعالیٰ دھون بنایا ہے زمین تے گلن آستے تے اے جڑا درخت ہے نا جدے نیڑے اللہ فرمایا نہ جاوے ہے پتہ ہے راز کی انہاں کیا کی وہ سکیا جس کے کھا لیا وہ جنت کیوں نکل نہیں کہ تو یہ کھاؤ وہ انہاں دو میں پھل توڑ لے ایک آپ کھاتا حضرت آدم علیہ السلام کے بھی پیش کیتا تو اے شروع تو ہی منوا لینیاں جی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل اپڑ گئے جڑا کسے بھی نہ بندہ ہو باپ بڑا بے مشکل بندہ یہ کسے بھی نہیں بندہ احتیاطیوں میں کھل ہو جاتا ہے کمانڈا یہ کوئی وہ نہ منوا لیا وہ نہ کھا لیا جدو کھا لیا تو ایک جڑا جسم سے یہ لباس ہے وہ اللہ نے یادگار دے طور پہ تھوڑا تھوڑا ہی تھے باقی رہن باقی سارا لباس وہ اللہ پاک نے واپس لے لیا جڑا انجیر دا درخت ہے نا انجیر دا یہ میں پھر حضرت آدم علیہ السلام جڑے درخت دے میرے جاننا میں پتھر کھو کے اپنا سطر ڈالوں وہ اپنے پتھر اتن کرتا کہ دینا رب رہی حسین پتھر نہیں دینے تے انجیر دے درخت نے اپنے پتھر پیش کر دی آئی انجیر کے لیے وہ دینا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سطر ڈھانپ لیا اے انہاں دا لباس باقی سی ہے نا عرض کی تھی یا اللہ اے جڑا نور میں نے زیارت کرنی جناب حضرت آدم نے کہا کہ یا اللہ میں اس نور کی زیارت کرنی اللہ فرمایا آدم پیارے ہیں جڑے تیرے ناخن میں آئیے علیہ آدم اے نا کہ میں نور جلنا تے تو ایتھو ویکھ لئی جاگے پہ ہو اینی کیتا حضرت آدم نے جو حضور کا نور چمکیا نہیں تھے کہ حضرت آدم نے اینی کیتا یہ ونڈ آ گئی ہے تو میدان چھوڑنا تو یہ نئے آئی تھے اور تھوڑی اور وضاحت کرنا
جتھے نور میں کیا ساڑھے حضرت ابا جی حضرت آدم علیہ السلام این چون کے اکھاں دلایا اس وجہ جناب سے بھی لینے آئے سرکار دا نام ہے تصور سنت ہے حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم این چون کے اکھاں دے لینے آئے سوڑے ہوں دی وجہ ہے کہ حضرت آدم لایا سی جناب صدیق اکبر نے لایا سی اللہ تعالیٰ آپ نے جدائے خیر دے تفسیر روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما دی تفسیر دے اندر لکھا ہے جس بھائی پڑھنا حدیث توجہ فرمائیے سمجھئے حضرت آدم علیہ السلام نے کول نور مصطفیٰ اتھو حضرت حوا بچ آ گیا یہ میرا قدر سے جو نور حضرت حوا کو آیا فرشتے حضرت آدم کو اٹھے حضرت حوا دے چاہتے تھے فرشتے ابھی اڑ بھی آدھے نہیں کہ نورے اٹھے ہونے نے 17,000 سویرے ہونے 17,000 جامی ہونے نور جتھے ہیں انہیں اٹھے لے جلے جلے نور گئے فرشتے بھی ہوتے لگے گئے حضرت آدم علیہ السلام عرض کر دینے یا اللہ سونیا اے فرشتے کہ میرے 4 چفیرے گھوم دیا ہے ہون میری بیوی حوا دے 4 چفیرے ہوتے نے دی وجہ کیے فرمایا آدم پیارے اے میرے نبی دے نور دے دیوانے نے نور حوا کو چلا گیا ہے فرشتے ہوتے چلے گئے اے دنیا ہوتے تائیں ہوتی ہے جدے نور ہوئے دنیا ہوتے ہو جاتے ہیں ازلی قانون ہے جدے نور ہوئے ہوتے ہر شہد رجوع ہوتا جاتا ہے عزیزہ نمن و دوستہ نمن جناب حضرت آدم علیہ السلام و علی نبینا ایک گل ذہن کے اندر بحال ہو اور سمجھ لو جدوں حضرت آدم علیہ السلام کے اماں ابا دا نکاح ہویا بندے بھی بڑے بادشاہ ہیں وہ آدھے یہ نکاح پڑھایا گیا ایک مولوی صاحب ہے جو نہ کسی سے پوچھا بھئی ایک شیطان دا نکاح ہویا ہے انہوں نے کہی میں بیچ کوئی نہ اس تو نہیں کوئی نہیں بتا کھائیوں نے کہی میں بھی شامل میں اس واسطہ میں اس بارے کوئی گواہی نہیں دے سکتا ہویا ہے یعنی شیطان دا نکاح لوٹے گا بڑے بندے نہیں بادشاہ کتنی تھی گل بڑی کو چھڑ گئی تو چوئیے جناب عزیزہ نمن و دوستہ نمن اللہ فرمایا آدم پیارے نکاح ہو گیا ہے اے آدم تو اور تیری بیوی یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ تو تیری بیوی جاؤ جنت میں پہنچا لو ہم بھائی جدو سرکار آئے نا جنت اپنی بیوی آرات کرنے لگی اللہ فرمایا آدم پیارے رکی نکاح دے بچے چیز حق مہر بھی ہوتی حق مہر ادا کرو جی بڑیاں کتابہ میں لکھے ہوئے یا اللہ جنت کی حق مہر ادا کریں جڑا جاگتا بیٹھے ہو میرے حال دھیان کریں اللہ اللہ میرے پاک اللہ نے فرمایا آدم پیارے بیواری کر کے میرے یار تے درود پڑھ دے تیری بیوی تیرے تے حلال ہو جائے جاگ دے ہو تام آستے تھے حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھالا ہونال شفاعت سبحان اللہ میں جس لئے شروع ہے
نکیا ہویا تقریرا کرتا اس ویڑے بھی کیویں آ جوان جان ان میں جوان جوان کوئی نہیں تبدیلی آئی نہیں پتہ نہیں ہے قرآن سبحان اللہ میں اس ویلے بالکل مدرس سے بھی پڑھتا ہوتا تھا اس ویلے بھی یہ نعت پڑھ دیا اور یہ میں ہی سونی پڑھ دیا یہ میں پڑھ دیا ماشاءاللہ بڑا لطف ہونا تھا تے بھائی بھائی صحت امیدی میں دیا میں دیکھ ساڑھے ایسی بڑھاپے کی طرف چلے گئے ہیں بندہ اتھی کھلوتا ہے اللہ سلامت رکھے تیری جوانی میں عزیز و محبت علیہ ملے ہم یاد رکھنا چاہیے ہم یاد ہے عزیز من میں دوستانے من باہو فرمان نے بسم اللہ ہے سمیں اللہ دا تے اے بھی گھنا بھارا نال شفاعت سر بریال میں بچی عالم سارا بے حدی درود نبی دے جس دا ایدے پسارا میں قربان انا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا عزیزہ نے من میں دوستہ نے من میرے آقا و مولا سرکار دا نور پاک جدو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک دے کول آیا جدو سیدہ آمنہ پاک کول آیا سیدہ آمنہ فرمانی ہے نہیں میں عورتاں نو پتہ لگتا ہے معامل دا من کو یہ نہیں لگا من جیسی کوئی گل محسوس نہیں ہوئی بس فرمانی ہے کہ نہ پتہ لگا میں اپنے کو خوشبو ہونا سیدہ آمنہ پاک فرمانی ہے میں اپنے کو خوشبو ہونے لگ پئی خوشبو ہونے لگ اب ترے نہ چلاؤ تجھا اکران صرف ہے ایک چلن دیو کہتا تو ایک دا بورا مسان روڈ چندہ ہے تو دو پاؤ نا اکران توجہ ہے آگا سیدہ آمنہ پاک فرمانی ہے میں نے اپنے وجود تو خوشبو ہونا حضور جو آئے خوشبو تو پھرونی آئی آپ فرمانی ہے میں باہر نکلنیاں پتھر میرے تے درود پڑھ دینے پتھر پڑھ دینے کتنا پتھر دے لے جڑا حضور نہیں پڑھتا فرمایا پتھر میرے تے درود پڑھ دینے کتاب کا نام اشفاء بتعریف یعقوب المصطفیٰ قاضی ایاد رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ نبی پاک فرمانے میں اوف پتھر نو جاننا جڑا میرے تے درود پڑھدا سی اس گل تے غور کرو میں کیا کیا حضور فرماندے میں اوف پتھر نو جاننا جڑا میرے تے سیانے بندے بیٹھے جڑا پتھر پڑھدا سی اون جان دے جڑے امتی پڑھدے ہونا نہیں جانتے ہونے سیانے بندے ہو گلاں دے نتیجے کڈیا کرو عزیز منتانے مومنوں پڑھتے رہو تمہیں اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تمہیں اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا
وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ ایمان والیاں دی گل ہے عشق والیاں دی گل ہے جنہاں نوں سمجھ آ جائے انہاں واسطے گل ہے فرمایا مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ اور میں وصلے ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا تسی جیوندیاں دی گل کر دیو میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ حضرت سیدہ آمینہ فرمانی نے 9 مہینے گزر گئے 9 مہینے گزر گئے جدو حضور دی ولادت دی گھڑی آئی میں اپنے گھر دے اندر کلی آئی ذرا موازنہ کرو سیدہ آمینہ گھر وچ کلیاں آئیاں حضرت آمینہ بنت اسد مولا علی دی والدہ فرمانیاں میں کعبے دے سین چکلی آئی حضور دی امی دا نام آمینہ بنت وہب مولا علی دی امی دا نام فاطمہ بنت اسد فاطمہ بنت اسد فرمانیاں میں کعبے دے سینے چ رب دے بیڑے وچ کلی آئی مطاف میرے محسوس ہویا میرے پتر دے میلاد دا وقت ہے اس پتر دا نام علی ہے جی جناب رو جو ہیں رمضان جو میں نے محسوس ہویا کہ میرے دل میں خیال ہے وہ مکان بھی دور نہیں تھے میں تھے ہم بار تھے میرے کو تے کمرہ بھی کوئی نہیں آپ فرما دیا میرے کمرے میں یہ سوچیں گے کہ میں کعبے دی کونے دے کوڑ آئی کونے کوڑوں دیوار پھٹ گئی کعبے دی دیوار کعبے نے جگہ دیتی اللہ دے گھر چو نواں دروازہ بن گیا اللہ دی ولیہ جناب فاطمہ بنت اسد کعبہ دے اندر تشریف لے گیا ذرا دھیان نال گل سنیا ہے اجے اپنی امی دے پیٹ میں جائے مولا علی تے مشکل کشائی کیتی ہے کہ نہیں کی بھائی میاں دنیا واسطے مشکل کشائی کیتی ہے امی واسطے کعبہ کشائی کیتی ہے کعبہ کھول گیا آپ اندر تشریف لے گئیں جب وہ اندر تشریف لے گئیں این جوف کعبہ دے اندر رب دے حبیب مولا مرتضی دنیا دے تشریف فرماؤ جدو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے تے ماما جدو بھی دیکھن بچے نو سب کو بڑا یہ لینی انتی کہ پتر ہے جدو
پاک ہو جائے پتر ہے دیئے پھر بھی دیئے دی ہر شے ٹھیک ہے دیکھیا کہ آزاد سارے سلامت میں پتر جگ تو سونے نور نرکابہ بھریا گئے لیکن پتر آنکھ نہیں کھولی مولا علی سرکار نے آنکھ نہیں کھولی چپ کر گئی ہیں بشہر نے کھولی پتر لپیٹ کے کر رہی ہیں ابو طالب ملے پتر پیش کیتا انہوں نے کیا آنکھ نہیں کھولی جعفر چاہے آنکھ نہیں کھولی جناب عقیل چاہے آنکھ نہیں کھولی حضرت جعفر نے چاہے آنکھ نہیں کھولی توجہ ہے جناب بہنا چاہے آنکھ نہیں کھولی حضور جائے نہیں سارے بارو بانی چاہے آنکھ نہیں کھولی حضور تشریف لے آئے فرمایا چچی مبارک ہوئے اللہ نے تو بیٹا عطا فرمایا فرمائیے پتر خیر مبارک کون تے بڑا سونا ہے اکھاں نہیں کھول لی توجہ ہے جناب فرمایا ان تے بڑا سونا ہے پر اکھاں نہیں کھول دا میرے نبی فرمانے نے چچی ذرا علی میرے وال لے آؤ لی توجہ ہے تے گوڑ بچے پیدا ہوں تو نہ گوڑتی دے گی کسی شہری گوڑتی کسی شہری گوڑتی نبی پاک سرکار مولا علی نے گوڑتی دے لگے حضرات علی وقار اینج چکے آئے چک کے میرے پاک حضور نے اپنے منہ چلا بے دہان نکال کے مولا علی سرکار دے منہ دے اندر ڈالے آئے جدو حضور دا لابے دہان اندر گیا ہے مولا علی سرکار نے اکھاں کھول کے بددعا دے بکھڑے تے ڈال دیتیاں نے توجہ ہے اب اندے بزرگاں نہ جھوٹا پی لیں تو اندے رنگ لگ گئے مولا علی سرکار نے حضور دا لابے دہان دینا چموچ نہیں گیا آنکھ نہیں کھولی شورا دی شادی ہوئے نا بی بیاں کو بچیاں نکاح تو بعد ان کو واٹ کھلائی نہیں سبحان اللہ لے میں کہ نہیں صدقے جامعہ کو کوئی نہ کوئی شہ بچیاں لے لینی ہے وہ بھی گھر والے دی محبت ہوئے مولا علی سرکار نے آنکھ کھلائی اچ محمد مصطفیٰ سرکار کو ساری کائنات دے علم لے لینے وہ سمجھ آئیے گلتی بھی کوئی نہ علی علی وقار مولا علی سرکار نے پہلی باری آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ تے ڈالی اور کسی نے دیکھی نہیں پہلی نظر تے جدو حضرت علی حضور کو کھولے ہو لگنا تو مشکات سے دعا موجود ہے حضور نے دعا مانگی سی یا اللہ میریاں اکھاں ہونا چر باند نہ ہون جنہ چر علی ویکھ نہ لما سمجھ نہیں آئی تو حضور فرمانے میری آنکھ ہونا چر باند نہ ہون جنہ چر میں علی ویکھ نہ لما مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جا رہے ہیں تو جدو حضور فرمان کہ میری آنکھ ہونا چر باندی نہ ہون جنہ چر میں علی ویکھ نہ لما اور علی میں کوئی ہو سکتا ہے ماں کو بیڑا لیکن سمجھ نہیں آئی گل دی تو جدو حضور اکھر پہ واپس آوے تو موڑ نقصان کون دے سکتا ہے جدو سرکار گئے مرحب دے سامنے مرحب جیڑا ہے نا وہ بڑا بہادر تو بڑی جرت والا بندہ سی عرب دے اندر وہ دا نام سی اس نے ایک رات بیڑا 39 دن لنگ گیا خیبر پتہ نہ ایک دن بیڑا مرحب نے خواب دیکھا کہ ایک جنگل کا شیر ہے وہ مرحب نے ٹکڑے کر دیا اس نے خواب دیکھا اٹھیا کہ بڑا پریشان وہ سدیا ہوگا کارن ہے نا اس دس سے اب میں نے خواب آئیے تو میں بڑا پریشان ہوں نا کہ پریشان نہ ہو وہ کیڑا شیر ہے جڑا تین کو جا سکتا ہے میرے انہوں تسلی نہ کہ میں گل بولی خواب خیال میں تیرے نیڑے کون آ سکتا
لیکن وہ ان ذہن میں گل بہ گئی بھائی مینوں خواب جڑا آیا ہے ایویں نہیں آیا اگو چڑھ گئے نے حضور فرمایا مکال جھنڈا دینا ہی انہیں جی ہاتھ فتح ہو رہے گی مولا علی سرکار کو حضور نے سویرے جھنڈا لکھا مولا علی سرکار کے سامنے آئے وہ سامنے آیا مرحبا اے مڑے نو رجس کہندے نے تے عربی وچ تے او جے اگلے بندے لڑدے آ کہ جی نہ بڑا تعارف کراندے آ میں کون اس آکھیا میرا نام مرحبا ہے میں سارا خیبر جاندا ہے سارا عرب جاندا ہے میرے نال اگے لڑی کوئی نہیں میرے کو جیتی کوئی نہیں جیتیاں ہوندیاں یا اس کیتیاں اس لیے وہ کر بیٹھا تے مرباری ہے مولا علی سرکار انہاں فرمایا ان الذی سمت لی امی حیدرا کلیسی غابات کلیہ المنظرہ آپ فرما دیں میں او شیر ان دے اڑ دے لے کے شیر بیٹھایا جواب نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے ہے میں او شیر آن جڑا چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے اس لئے وہ بات ہو گیا پسینہ اس لئے آ گیا میرا راتی میں کام لکھے ہے نا وہ میرے نال جا جو ہی نہ گیا وہ میرے کے بڑا مقابلہ لکھے ہے وہ تلوار لگائی حضرت علی سرکار ماری کو لچا کے اوپر دار چھڑیا پیر نصیر الدین نصیر فرماند نے مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے منظر فضائے طہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے طہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا نظارہ بولو بولو جس سمت دیکھتا نظارہ بڑا تھام ڈھے گیا نکیاں ان کیوتیاں لا تے باجو ہی میں آ گیا سبحان اللہ کیوتیاں لا کے باج گئے سمجھ آ گئی ہے تو جی وہ جوتیاں لائیں باج کے بیٹھے گئے تو انہاں جڑا وہ حضرت علی سرکار دے ہاتھ سے ڈھال آئی انہاں خیبر دا دروازہ بند کیتا سرکار دے ہاتھ سے ڈھال کھینچی وہ ڈھال ٹک گئی جدوں ڈھال ٹکی نا قدرت نو منظور چکی حضرت علی سرکار گئے خیبر دا وہ دروازہ جی 70 بندے نال کے لیندے آئے جاگدے پہ ہو خیبر دے اس دروازے نو جنوں 70 بندے رل کے ہلاندے دے آئے ایکو ہاتھ نال میرے مولا علی سرکار نے پکڑے آئے نعرہ تکبیر مارے ایکو چچکے نال اکھاڑ کے خیبر دے دروازے نو دور سن چھڑے آئے حضرات دی وقار عزیزہ نے منوہ دوستہ نے منوہ عزیزہ نے وقار میرے مرشد نے ایک ہاتھ نالوں کھیڑے آئے اللہ اللہ کیا کمال ہے نام علی دا جسے
غم لئیے مشکل دور ہٹاوے ہو میل دل تھی دور کریندہ تے مومن خاص بناوے ہو حسن حسین دے بابا جانی تے حدیث سناوے ہو زور علی دا جلیا نائی خیبر دے دروازے ہو میرے دوستوں میرے بچوں زور علی دا چلیا ہی خیبر دے دروازے ہو مولا علی سرکار دا وہ جگہ وہ جتنے ایسی پرانا شہر خیبر وہ باقی تو نہیں ہے لیکن وہ کچھ آثار باقی وہ اجے بھی موجود ہے علی دا نہیں بکار یاد رکھ لو میرے بیلیوں میرے دوستوں میرے بھائیوں ہن بھی جے کوئی علی علی کرے تے ایمان تے عقیدے دی گل کر رہے ہیں علی علی کر تینوں رنگ لگ جان گے علی علی کر تینوں رنگ لوانے جے تو کر لو بھائیا جی نہ پھکیا رہنا ہے اور نہ پھکیا نہ بلا کے کرنا بھی کھیل علی علی کر تینوں رنگ لگ جان گے علی علی کر تینوں رنگ لگ جان گے علی علی جی بولو علی علی کہو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے غم دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے علی علی کر تیرے اللہ میری حاضری قبول فرمائے اللہ میرے نہ بچیاں دی اس محفل میں قبول فرمائے تھوڑا سارے دا بہنا قبول فرمائے السلام علیکم سارے نال ہو گیا ہے مطلب ہے وہ لین دی ضرورت نہیں بس سلام ملنے لیا تھوڑے نال تساں وعلیکم آکھ لیا تو ہن دوبارہ اٹھ کے میرے نال دوبارہ سلام لین دی ضرورت نہیں ہن راہ نہیں روکنا بیٹھ کے خطاب نہ چاہتا تھا برائے بیٹھا جناب پوری بہ کے سکون نال خطاب سماعت فرمان